بند کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ للصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ سبھی حضرات جی لگا کر اپنے آقا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کی نظر پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے عزیز القدر عزیز محترم جناب اقرار احمد سلمہ نے ماشاءاللہ نعت اور تقریر سماعت کرنے کے لیے آپ حضرات کو بہت سارے مقررین اور بہت سارے شعراء کو جمع کیا تھا، اور الحمدللہ کہ آپ سر شام سے لے کر اب تک نعتیں بھی سماعت فرما رہے ہیں اور تقریریں بھی سماعت کر چکے ہیں، اور تقریر تو نوجوان ہی کرتے ہیں، ہم لوگ کچھ تقریر نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ گئے میرے بھائیوں، بلا شبہ نعت سننا سنانا بھی عبادت ہے، اور نصیحت کی بات کرنا اور اس پر عمل کی ترغیب دینا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعت سنتے سنتے تقریر سنتے سنتے کوئی جمہائی لیتا ہے، کوئی آنکھ ملتا ہے، کوئی کروٹ بدلتا ہے، کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ میرے خیال میں ان اداؤں کو دیکھ کر سب مقرر کو بھی سبق لینا چاہیے اور شعراء کو بھی سبق لینا چاہیے۔ اللہ کا ذکر جب نشاط کے ساتھ سنو تب اس کی برکت ملتی ہے۔ نشاط کے ساتھ سننا چاہیے، دل بیدار رہے، دل میں خواہش ہو، اللہ کی ذکر سننے کا ذوق و شوق ہو، خوشی خوشی سنتے رہے، اتنی ہی دیر نصیحت، اتنی ہی دیر تقریر۔ سمجھ گئے؟
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں بہت ہی بڑے مرتبے کے صحابہ ہیں، صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ یہ ان صحابی میں ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے کہ میں جب مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو عبداللہ ابن مسعود مخاطب ہوتے، فرماتے عبداللہ تم میرے مصلی کے قریب پیچھے کھڑا ہوا۔ سمجھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود حنفی مسلک کے احادیث ان سے بہت زیادہ مروی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ تو ایک بار پیغمبر سے وہ کہتے ہیں ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول عمل خیر تو بہت ہے، عمل خیر تو بہت ہے، راستے سے کانٹا اٹھا کر راستے کو صاف کرنا، آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، پاؤں میں کانٹا نہ چبھے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، خیر کام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق شعبۃ من الایمان، راستے سے چبھنے والا کانٹے کو دور کرنا یہ بھی ایمان ہی کا ایک حسین تقاضا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل خیر تو بہت ہے یا رسول اللہ، ان سب میں افضل ترین اعلیٰ ترین کون سا عمل ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، خوب بڑھیا سے سن رہے ہیں، یاد رکھنے کے لیے بیدار رہیے۔ فرماتے ہیں سرکار الصلاۃ علی وقتها، کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ علی وقتها، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت پر نماز ادا کرو، سستی اور کاہلی نہ کرو، دل کی چاہت ہو، وقت آ گیا ہر کام چھوڑ کر آپ پہلے نماز ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتها، ہے نا؟ اور ہم لوگ ایسے کاہل اور سست ہیں کہ اذان ہوتی رہتی ہے، بات میں ہم لوگ مشغول رہتے ہیں، کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا ہے گفتگو کے دوران کہ اذان کب ہوئی، اور پوچھنے لگتے ہیں بعد میں اذان ہو گئی ہے کیا؟ سمجھ گئے؟ آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لذت ملتی ہے، خوب بڑھیا سنتے ہیں، مگر اذان سننے کا شوق نہیں ہوتا ہے، اور اذان سنو تو کیسا شوق سے، سبحان اللہ۔ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بھوکی پیاسی تھی، اپنے سلطنت کے کاموں میں مشغول، اور بھوک اور پیاس کافی ان کو شدت سے لگی تھی۔ خادمہ نے دودھ کا ایک گلاس لا کر ان کے سامنے رکھا،
اتنے ہی میں مسجد سے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی۔ انہوں نے گلاس رکھ دیا، اٹھایا ہے گلاس رکھ دیا، اور اذان سنتی رہی اذان۔ جب مکمل اذان ہو گئی تو دعا کیا، بعد میں دودھ کو نوش کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، زبیدہ تم نے نہر بنوائی طائف سے لے کر کے عرفات کے میدان تک، حرم شریف تک، کتنے پہاڑوں کے چٹانوں کو توڑ کر تم نے نہر بنوائی ہے۔ حاجیوں کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی خاطر آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو اللہ پاک آپ کو ضرور بخش دیا ہوگا۔ خواب میں کسی نے دیکھا تھا کہ اللہ پاک آپ کو ضرور بخش دیا ہوگا۔ کہا بے شک اس کا کرم ہے کہ مجھے اس نے بخش دیا، مگر جانتے ہو میری بخشش کس چیز پر ہوئی؟ میری بخشش کس کام پر ہوئی؟ بے شک امت کی خیر خواہی کے لیے اور امت کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے نہر کا انتظام بہت اہم کام تھا اور بہت عظیم الشان کام تھا، جس کو حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مکمل کیا۔ آج بھی وہ نہر کے نشانات اور نہر باقی ہیں۔ عرفات کے میدان میں آپ جائیں گے، جبل رحمت سے گزریں گے تو وہاں پر وہ کھڈر نظر آتا ہے جہاں پر نہر زبیدہ تھا۔ سمجھ گئے؟ مگر وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میری بخشش کس پہ ہوئی؟ میری بخشش نہیں ہوئی ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام خیر خواہی امت کا کیا تھا، اس پر میری بخشش نہیں ہوئی۔ کس پر بخشش ہوئی؟ کہ میں بھوکی پیاسی تھی، مجھے میرے سامنے خادمہ نے دودھ کا پیالہ رکھا، میں نے اٹھایا پینے کے لیے، اتنے ہی میں اذان ہو گئی، میں نے رکھ دیا، میں نے خوب غور سے اذان کو سنا، میں سنتی رہی اذان کو، جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے دعا کی اور اس کے بعد دودھ پیا۔ اللہ کو یہی ادا میری پسند آ گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر طریقت حضور نصیر ملت۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پاک کتنا کرم نواز ہے، کتنا ذرہ نواز ہے۔ ایک چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی جزا، اتنی بڑی جزا۔ اس لیے میرے بھائیو، جہاں تک ہو سکے اعمال، نیک اعمال میں چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کوشش کرو سب کرتے جاؤ، شاید کوئی اس میں ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقت، سرکار نے ارشاد کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر پڑھنا یہ تمام عمل میں سب سے افضل و اعلیٰ عمل ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ اور سبحان اللہ، اور اسی نماز کے لیے اذان بھی ہوتی ہے، تو سبحان اللہ اس اذان جو وسیلہ ہے، نمازیوں کے آنے کا اعلان ہے،
اس کی اتنی برکت ہے کہ اس کو اگر آدمی دل لگا کر سن لیتا ہے تو اس کی بخشش اس پر ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نعت بھی سنو تو اکتا کر مت سنو، سمجھے کہ اور نعت بھی سنو تو دل لگا کے سنو، اور اس نیت سے کہ پیغمبر کو اپنی نعت پسند اور رب العالمین کو بھی پیغمبر کی یہ نعت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے نا؟ مگر ہوتا کیا ہے، میں زیادہ وقت ہو رہا ہے، کھانے کا ٹائم ہے، 10:30 بجے کا ہم کو لسٹ دیا تھا، 10:30 بجے ختم۔ اچھا ضرور شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضور صدر شریعہ علیہ رحمہ کا نام سنا ہے، یہ حضور حافظ ملت کے جلیل القدر استاذ تھے، حضور تاج صدر شریعہ، جنہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت سے ترجمہ کنز الایمان لکھوایا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے لکھوایا ہے۔ عرض کیا حضور، دیوبندیوں کے قرآن شریف کے ترجمے مارکیٹ میں بہت ہیں، اور جن سے ہدایت کے بجائے گمراہی پھیل رہی ہے۔ حضور آپ قرآن شریف کا اردو میں بہترین ترجمہ جو آپ کا علم ہے، جو آپ کی تقوی آپ کا ہے، آپ کے اندر جو قرآن شریف کی شرح کے جو علوم کا ذخیرہ ہے، آپ جو ہے اس کی روشنی میں آپ ترجمہ لکھ دیں۔ کہا سنو، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں لکھوں گا تو ضرور، مگر فتووں کے کام کا اتنا ہجوم میرے پاس رہتا ہے کہ وقت نہیں نکلتا ہے۔ تو کوئی شخص جب میں ترجمہ کراؤں تو کوئی شخص ہمارے حاشیہ نشینوں میں ایسا نکلے کہ ہمارے ترجموں کو تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں سے ملا کر کے ہم کو بتائے کہ آپ کا ترجمہ اس کے مطابق ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ٹائم کون سا ملا؟ تھوڑا سا عصر کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت باہر تشریف رکھتے تھے، لوگ زبانی سوالات کرتے رہتے تھے، لکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ اسی ٹائم میں سے ایک ٹائم نکالا سرکار اعلیٰ حضرت نے ترجمے کا، قرآن شریف کا ترجمہ لکھوایا۔ ادھر عبارت پڑھی جاتی تھی، سرکار اعلیٰ حضرت ترجمہ اس کو اردو میں بولتے جاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے، اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر حضور صدر شریعہ علیہ الرحمہ اس ترجمے کو لے کر تفسیروں کی بڑی بڑی متداول کتابیں، عظیم الشان کتابیں، معتبر کتابیں تفسیروں کی سب اپنے میز پر لگائے ہوئے تھے، رکھ اس سے ملایا، اس سے ملایا، اس سے ملایا، سبحان اللہ، سب سے ملاتے رہے، ملاتے ملاتے ان کے سحری کا ٹائم ہو جاتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی قرآن شریف کے ترجموں کے ملانے میں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تفسیر کے جو شاگرد علماء ہیں ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کتنا مشکل یہ کام ہے۔ صدر شریعہ سحری پھرکاتے تب تھوڑا سا تہجد پڑھ کر تھوڑا سا آرام کرتے، تو صدر شریعہ علیہ رحمہ
نے سرکار اعلیٰ حضرت سے یہ عظیم الشان کام کرا دیا جو ہم لوگوں کے گھروں میں ہے، کنز الایمان ہے نا۔ اردو ترجمے والا قرآن شریف اگر آپ خریدو گے تو دیکھ لینا اس پر کنز الایمان لکھا ہے کہ نہیں۔ وہی ترجمہ اپنی بیٹیوں کو بھی جہیز میں دینا، جہیز میں دینے کا مطلب پڑھنے کے لیے ان کو دینا رخصتی کے وقت میں، سمجھ گئے؟ ورنہ سبحان اللہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے قرآن شریف۔ ہم اس لائق ہیں کہ اس کو کسی کو ہدیہ یوں کریں، خیر تو صدر شریعہ علیہ الرحمہ نے یہ کام کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ صدر شریعہ جب حج میں جانے لگے، بیمار تھے مگر ارادہ محکم تھا کہ میں جاؤں گا اس سال حج میں، آخری وقت ان کا تھا، تو نعت خانے کے لیے ہمارے شورا تشریف فرما ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کو جب مدینہ پاک کی یاد ستاتی اور دل مچلنے لگتا تو مولانا سبحان اللہ صاحب یہ بلیا کے تھے، میں نے ان کو امتحان کا ایک دو کتاب بھی سبقاً سنایا ہے مولانا سبحان اللہ صاحب۔ آواز ان کی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، بہت خوشبو نہیں تھے، بہت راگ اچھی نہیں تھی، بہت کھینچ تان نہیں تھا، سمجھ گئے؟ ایک دم سادہ پڑھتے تھے وہ۔ کون؟ حضرت مولانا سبحان اللہ صاحب اور تاج الشریعہ صدر شریعہ علیہ رحمہ تشریف فرما ہوتے تھے، دو جانو بیٹھ کر وہ نعت سنتے تھے، اور وہ نعت پڑھ رہے ہیں، دوسرا آدمی سنے گا تو کہے گا کائی نعت پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس زمانے کی جو آپ حضرات سننے والے شوقین لوگ ہیں، آپ لوگ تو فوراً اٹھ کے جانے لگیں گے کہ کیا یہ کو کھڑا کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ نعت شریف ایسے ہی پڑھی جاتی ہے، مگر سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار اعلیٰ حضرت کی نعت ہوتی اور مولانا سبحان اللہ صاحب کی زبان ہوتی، اور وہ اسی اپنی آواز میں پھٹی آواز میں پڑھتے، اور سرکار صدر شریعہ کی آنکھوں سے اشک اتنے جاری ہوتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، سینے پر جو ہے وہ کپڑا بھی بھیگنے لگتا تھا، سمجھے؟ تو نعت سننے کا ایسا شوق رکھو، خالی ترنم سننے کا شوق مت رکھو، ترنم سنو گے تو بھول جاؤ گے، پھر نعت سنو، اس میں کیا لفظ پڑھ رہے ہیں یہ وہ سنو، اور عشق رسالت مچلتے رہو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ابھی سفر کر کے بگھاڑو پہنچنا ہے، پھر صبح سے کام لگا رہتا ہے، اس لیے میں اتنی ہی گفتگو پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس میں جو اچھی بات ہو ہمیں عمل کی توفیق دے، اور آپ بھائی اور کوشش کیجئے کہ مجلس میں آئیے تو کچھ لے کے جائیے، دامن میں خالی دامن مت جائیے، کچھ لے کے جائیے، کچھ عہد کر لیجئے دل میں کہ نہیں میں یہ کام کروں گا، اچھا کوئی عہد کر کے جائیے، ہے نا؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید اجازت ہے مولانا انجم صاحب ناظم اجلاس سے
تو میں کہوں کہ صلاۃ و سلام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو میں اجازت دوں گا، آپ لوگ تشریف رکھیے۔